السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر محمد امجد ہے۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب لوگ اچھے ہوں گے۔ تو ہم نے بات کی تھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں۔ تو دوستوں آج ہم بات کریں گے مختلف کازز کے بارے میں جو انیمیا کرواتی ہیں، وہ مختلف وجوہات جن کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نمبر 1 پہ آتی ہیں ڈکریز انٹیک، یعنی کہ آپ اتنا آئرن انٹیک نہیں کر رہے جتنا کہ ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل پاورٹی، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ بیلنس ڈائٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 طرح کا آئرن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نان ہیم آئرن جو کہ پلانٹ سورس سے آتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ہیم آئرن جو کہ اینیمل سورس سے آتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی ڈیفیشنسی ہو تو خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ ہے انکریز ڈیمانڈ، یعنی کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے آئرن کی، آپ کم لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل انفینٹس، لیکٹیٹنگ وومن، یعنی جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان میں بھی خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر مینسز کے دوران فیمیل میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر گروئنگ چلڈرن میں۔ تیسری وجہ ہے انکریز لاس، یعنی کہ اگر پیشاب کی نالی میں کوئی زخم ہے تو پیشاب کے ساتھ خون بہتا رہے گا، یا پھر لنگز میں کوئی زخم ہے تو بلغم کے ساتھ خون آتا رہے گا، یا پھر اسٹمک میں یا انٹسٹائن میں کوئی زخم ہے تو اسٹول کے ساتھ بلڈ بھی پاس ہوگا۔ تو اس سے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری وجہ ہے میل ایبزارپشن، یعنی کہ آپ آئرن کھا رہے ہیں پر آئرن آپ کو لگ نہیں رہا۔ وہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا کچھ کھاتا ہوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے، تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ میں آئرن ایبزارب ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس میں مختلف کنڈیشنز ہیں لائک سیلیک سپرو، انفلامیٹری باؤل ڈیزیز، ٹراپیکل سپرو، پیراسٹک انفیکشن۔ تو یہ تھیں چند کازز جن کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے۔ تو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کو انیمیا ہے یا نہیں۔ فار ایگزامپل CBC، جس میں ہیموگلوبن لو ہوگا، MCV لیس دین 76 ہوگا، آئرن اسٹڈیز میں آئرن لو ہوگا، فیرٹن لو ہوگا، ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی جو ہوگی وہ ہائی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ 2 طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر تو ہیموگلوبن لیس دین 7 ہے تو یہ سویئر انیمیا ہے، اس میں ہم فوراً بلڈ ٹرانسفیوژن کریں گے، اور وہ بھی پیک RBCs کی۔ اور ٹارگٹ ہیموگلوبن جو ہوگی وہ 8 یا 8 سے زیادہ ہو۔ اور اگر ہیموگلوبن مور دین 7 ہے تو پھر ہم میڈیسنل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم ایک ٹیب یوز کرتے ہیں فیرس سلفیٹ 200 mg صبح دوپہر شام، اور یا پھر ہم یوز کرتے ہیں فیرس گلوکونیٹ 325 mg 2 دفعہ صبح اور شام۔ 4 ہفتے میں ہیموگلوبن نارملائز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 سے 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور یہ ٹریٹمنٹ ہم جاری رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ ڈائٹری موڈیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈائٹ میں ہم میٹ شامل کر سکتے ہیں، بیف، مٹن، ڈرائی فروٹس، ملک، لیفی ویجیٹیبلس۔ اس سے بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا امپروو ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔